بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات عطا فرمائے ہیں، اور اس وقت عشرۂ مغفرت اپنی نبات شات سے گنہگاروں کو فیض یاب کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28واں سالانہ فہم دین کورس، جو کہ حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں جاری ہے، آج ہمارا موضوع ہے احوال جنات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے ساتھ جن کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید میں انسان سے پہلے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ جن آیت کے اندر ہی انسان کا قرین نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں وجوہ ہیں کہ جن کو انسان کے ساتھ رفاقت اور سنگت حاصل ہے۔ پھر جنوں کی کئی اقسام ہیں، اور انسان کا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے وہ بھی جنوں میں سے ہے۔ اور انسان کے ساتھ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جنوں میں سے پیدا کیا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہ اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کی طرف میل کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر عاقبت سنوارنے کے لیے اور دنیاوی زندگی کامیابی سے بسر کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنات کے بارے میں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس کو ذہن میں رکھیں۔ جو جنات کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ہمیں پتہ ہو، جنات سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں، اور بعض باتیں جو محض وہمی طور پر پھیلا دی گئی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ سب کچھ جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی اگرچہ اس موضوع پر ہماری گفتگو پچھلے کورسز میں مختصر ہوئی ہے، لیکن آج تفصیلاً اس سلسلہ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ حقائق ذہن میں رکھے جائیں، اور قرآن و سنت کے اندر جو قوت ہے، کسی جن میں یہ طاقت نہیں کہ وہ قرآن و سنت کی قوت کو چیلنج کر سکے، اور قرآن و سنت کے اندر جو جنات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے اس سے کوئی جن بغاوت کر سکے۔ تو قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ جو عاملوں نے دھندے کئی شروع کر رکھے ہیں، اور پھر اس میں بعض کفریات تک کے عقائد یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے کروائے جاتے ہیں یا خود وہ عامل کرتے ہیں، تو ان سب سے بچ کر قرآن و سنت کے سہارے زندگی بسر کرنا یہ عقل مندی بھی ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز بھی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات میں جن کے لفظ کا ذکر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث جو ہیں وہ اس سلسلہ میں موجود ہیں، اور 14 صدیوں کے اندر ائمہ نے جزوی طور پر فقہ کی کتابوں میں یا تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں ان پر بحث کی ہے، اور بعض اکابرین نے اس سلسلہ میں مستقل کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جس کے اندر جنوں کے احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن کی گفتگو میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہے جان، نون مشدد کے ساتھ، جس میں قرآن مجید برہان رشید کے 14ویں پارے میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ جان کو ہم نے پیدا کیا پہلے، یعنی ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے
چونکہ پہلے جو آیت ہے وہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جن کی تخلیق کی جا چکی تھی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے جن کو نار سے پیدا کیا، آگ سے، سموم کہ جس میں دھواں نہ ہو، اس آگ سے ہم نے جن کو پیدا کیا۔ تو جن کے تخلیق میں بھی انسان سے اس کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی، بلکہ زمین کے اندر پہلے مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق ساری آبادیاں زمین پر جنوں کی تھیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے وَقَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَ أَن يُخْلَقَ بِأَلْفِ عام الجن بن الجان، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین میں 2000 سال پہلے جنوں کی آبادی تھی، جو سارے جان کی اولاد تھے، بن الجان تھے، یعنی جس طرح سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایسے سارے جن جو ہیں یہ جان کی اولاد ہیں، یعنی جان ایک ہے اور جن آگے بے شمار ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تو ایک ہیں اور آگے اولاد آدم بہت سی ہے۔ فَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہ جب زمین پر رہتے تھے انسان کی تخلیق سے پہلے، تو انہوں نے زمین میں فساد کیا، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جُنُودًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو رب ذوالجلال نے پھر آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیجے، فَضَرَبُوهُمْ، انہوں نے انہیں مارا، یعنی فرشتے پتہ چلا کہ جنوں سے پاورفل ہیں، تو جنوں کا جو فساد تھا، شرنگیزیاں تھیں زمین پر، ان کو ختم کرنے کے لیے اور اصل میں اولاد آدم علیہ السلام کے لیے زمین خالی کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا کہ وہ جنوں کو مار کے انہیں سائیڈ پہ کریں۔ حتیٰ القوہم بجزائر البحور، تو جنوں کو فرشتوں نے مار مار کے سارے جو آبادیاں تھیں عام زمین کی وہ خالی کروا دیں اور انہیں سمندروں کے جزیروں میں ڈال دیا۔ سمندروں کے جو جزیرے تھے، یعنی جو انسانوں کے لیے تو چٹیل میدان، میدانی علاقہ یا جس طرح بھی مفید جگہ ہیں، ان سب کو خالی کر کے انہیں سمندروں کے جزیروں کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو اس بنیاد پر جن کے لحاظ سے بحث 14 صدیوں میں بھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ یعنی وجود جن جو ہے اس کے بارے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ کوئی کہے کہ جن ہوتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ کفار نے بھی وجود جن کو تسلیم کیا، اور ادھر مسلمان جو جمہور ہیں انہوں نے بھی وجود جن کو تسلیم کیا، اور تواتر کے ساتھ جنوں کی اخبار انبیاء علیہ السلام سے بھی ثابت ہوئیں مختلف امتوں کے اندر۔ صرف فلاسفہ میں سے کوئی مٹھی بھر فلاسفہ ہیں جو حال کہ جنہوں نے جن کا انکار کیا۔ جنوں کے لحاظ سے یہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک ہے لفظ شیطان اور ایک ہے لفظ ابلیس۔ ابلیس ایک ہے اور شیطان کئی ہیں، تو وہ جان جو ہے، جان اس کی اولاد میں سے جب یہ مقصد ہو صرف
جن کو بیان کرنا جو سمپل جن ہے تو پھر انسان کے مقابلے میں تو اسے جنی کہا جاتا ہے، منسوب الی الجن، یعنی جنی اور انسی اس طرح آپس میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چونکہ ویسے جنوں کے لحاظ سے جو شیطانوں میں پھر زیادہ سرکش ہو جائے تو اسی جن کو پھر عفریت کہا جاتا ہے۔ ویسے عفریت کا اطلاق اردو ادب میں تو بڑے سانپ پہ کیا جاتا ہے، لیکن جو بہت خبیث جن ہو اس جن کو عفریت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی مطلقاً جنوں میں سے خبیث بنے تو وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطانوں میں پھر جو خبیث ترین ہو اس کو عفریت کے ساتھ